يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام وارثان علوم نبوت علماء کرام کرسی انصاف کی زینت منصفین عصام، آج میری تقریر کا عنوان صفائی کی ضرورت و اہمیت کے عنوان سے معنون ہے۔ گرامی قدر احباب، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے جس قدر انسانی فطرت کا خیال رکھا ہے اس کی نظیر دنیا بھر کے تمام مذاہب پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی فطرت کو مد نظر رکھا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات و معاشرت یا سماج میں رہنے کھانے پینے نشست و برخاست کا سلیقہ، غرض تمام گوشائے زندگی میں اس کی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ان گوشائے زندگی میں سے ایک صفائی ہے۔ صفائی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتی صفائی، نمبر دو ماحولیاتی صفائی۔ ذاتی صفائی میں بدن، لباس، بال اور ان کے عوارضات مثلا مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا اور زیر ناف بال صاف کرنا ہے۔ انسان چونکہ فطری طور پر صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کے جذبہ کو ابھارتے ہوئے اولاً اس کو اس کے رب کی محبت کا پیغام دیا اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ پھر ترغیباً صفائی ستھرائی کو ایمان کے بندھن کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ذرا آگے چلیے، شریعت مطہرہ نے نماز جیسی اہم عبادت کے لیے پاکی کو رکن قرار دیا، جس کے ضمن میں بدن اور کپڑوں کی پاکی، حالت جنابت میں غسل کا وجود، حیض و نفاس کے ختم ہونے پر غسل کا حکم، ایام حیض میں بیویوں سے کنار کشی کرنے کا امر، جمعہ، عیدین اور احرام سے پہلے غسل کا مسنون قرار دینا بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ شریعت مطہرہ نے نہ صرف پانی کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا بلکہ اس کے طریقہ سے روشناس بھی فرمایا۔ چنانچہ تالاب، جھیل، ٹینکی کے پانی کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نہ پیشاب کرے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ اسی طرح برتن، ٹب، گھڑے اور مٹکے میں موجود پانی کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ایک مرتبہ دھو لے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کو مسنون قرار دیا۔ لباس اور پوشاک کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فرما کر ہمیں لطیف اشارہ فرما دیا، تم اپنے لباس اور پوشاک کو صاف ستھرا رکھو۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے جہاں مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا وہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گھروں اور کالونیوں میں مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ان کی صفائی ستھرائی اور ان کو خوشبو سے معطر رکھنے کی ترغیب دی۔ مسجد نبی کے خادم کی قبر پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا کر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، جس سے مسجد کی صفائی کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ جناب والا صفائی وہ صفت حمیدہ ہے جس کو خالق دو جہاں نے پسند کیا۔
انتہائی عنایت کرتی ہے۔ کبھی تو شاعر بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا، نظافت سے ہوتا ہے پیدا شوق عبادت، نظافت سے ہوتا